عنایتوں میں اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے اعجاز، قرآن مجید کے مقام اور قرآن مجید کا ہدایت ہونا متقین اور پرہیزگار کے لیے بتایا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے، اور ان آیتوں میں الف لام میم قرآن مجید کے سامنے بیٹھنے میں سب سے پہلے انسان نے عجز کا اظہار کرنا ہے، اپنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا علم والا ہو، چاہے اس کے پاس علم کا سمندر ہی کیوں نہ ہو، لیکن الف لام میم وہ کہے گا واللہ اعلم بمرادہ۔ اللہ رب العزت ان حروف کے معنی کو جانتا ہے، ان حروف کے معنی کو کوئی نہیں جانتا ہے، اور اگر ان کے معنوں کے پیچھے کوئی شخص پڑتا ہے، رب کائنات نے اس کی وعید بیان کی ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ ان حروف کی تعویل، حروف مقطعات کی تعویل کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صریح الفاظ میں بیان کیا ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کی تعویل، اس کے معنی اور اس کے مراد کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہے، علم میں مضبوط ہے، رب کائنات نے جن کو علم عطا کیا ہے، یقولون آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل کو نہیں بیان کیا جائے گا، صرف رب کائنات کو اس کے معنی مراد کے بارے میں پتا ہے۔ جب قرآن مجید کے سامنے آپ بیٹھیے، سب سے پہلے انسان اپنے عجز، اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس کے معنی اور مراد تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اب آگے اللہ جل جلالہ نے اس قرآن کے مقام کو ذکر کیا ہے۔ جو لوگ عربی کو جانتے ہیں، ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ وہ، لیکن ہم اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب، حالانکہ یہ کا معنی ھذا الکتاب ہونا چاہیے تھا۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، ھذا یہ کے لیے آتا ہے، اور ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کتاب کے مقام، مرتبے اور اس کی بلندی کو بیان کیا ہے، وہ مقام والا کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ مقام والا کتاب، وہ اونچا مقام اور مرتبے والا کتاب، لا ریب فیہ، نشتا شک پدے کے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو لوگ اس میں شک کرتے ہیں، رب کائنات نے انہیں چیلنج کیا ہے، وَإِذَا كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر آپ کو شک ہو کہ میں نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کیا ہے، یہ کتاب انہوں نے اپنے طرف سے گڑھا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا ایک سورت لے کر آ جاؤ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ سارے لوگوں کو بلاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ اپنے سارے کے سارے لوگوں کو بلا لو، اور قرآن مجید کے ایک چھوٹی جیسی سورت لے کر آ جاؤ۔ جن کو شک ہے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام نہیں ہے، یہ مقام مرتبے والا کلام، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، جن کو شک ہے رب کائنات کی طرف سے چیلنج ہے، لاؤ سورت۔ اللہ رب العزت ان کو بھی کہہ رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، آپ ہرگز اس جیسا کام نہیں کر سکتے ہو، ایک صورت نہیں لا سکتے ہو، کبھی بھی قرآن مجید کی جیسے کوئی صورت بنا ہی نہیں سکتا ہے،
اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا اور پھر ان سے کہا کہ آپ بنا نہیں سکتے ہو. تو بہر کیف اس ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مقام اور مرتبے اور بلند مقام کو بیان کیا. ذالک الکتاب، اس میں اشارہ بعید، ذالک الکتاب، وہ بلند مقام والا کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ قرآن مجید اتنا بلند مقام والا ہے، اتنا بلند مقام والا ہے، یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس کو میں اور آپ یہ انسانی چھوٹی زبان سے ادا کر رہے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. کلام الملوک، ملوک الکلام، کہہ رہے بادشاہوں کا کلام، یہ کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. یعنی بادشاہوں کی باتیں یہ باتوں کے بادشاہ ہوا کرتے. اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت سے نکلا ہوا کلام ہے، میں اور آپ اس کو اس چھوٹی زبان سے ادا کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے. بہر کے اللہ رب العزت نے یہ مقام قرآن مجید کو عطا کیا ہے، اور جو لوگ قرآن مجید سے جڑ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین. اللہ رب العزت نے اس کلام اللہ کے ذریعے سے بہت سارے قوموں کو بلند کیا، ان کا مقام عطا کیا. جو چیز قرآن مجید سے منسلک ہوتا ہے، رب کائنات اس چیز کو مقام اور مرتبہ عطا کر دیتے ہیں. اگر انسان متعلق ہوا، اللہ رب العزت نے سید الکونین والثقلین، سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا، سارے نبیوں کا سردار بنایا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید سے رمضان مبارک کا مہینہ متعلق ہوتا ہے، سارے مہینوں کا سردار بن جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اگر رات کوئی اس کے متعلق ہوئی ہے، رب کائنات نے اس رات کو بلند مقام عطا کیا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ کو قدر کے متعلق کیا معلوم ہے؟ لیلۃ القدر، قدر کی رات، خیر من الف الشہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اگر شہر متعلق ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرما دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اللہ رب العزت نے اس شہر کو مبارک بنا دیا. مکہ کے متعلق میرا رب فرما رہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اللہ رب العزت نے اس شہر کو مبارک بنا دیا. اسی طریقے سے جو چیز قرآن مجید سے متعلق ہے، میں اور آپ دیکھتے ہیں عام سے لکڑی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو قرآن مجید کے لیے میز تپائی بنا دیا جائے، پھر اس کا قدر اور منزلت بڑھ جاتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے اس کو پلان کر نہیں جاؤ، اس لیے کہ اس پر قرآن مجید رکھا جاتا ہے. ایک عام سے کپڑا اگر وہ قرآن مجید کا جزدان بن جائے، وہ قدر اور منزلت والا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید سے متعلق ہوا. تو یہ مقام اللہ رب العزت نے کلام اللہ کو عطا کیا ہے. جو چیز اس کے متعلق ہوگا وہ خود بخود بلند، عرفہ اور مقام والا بنے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شان یہ رکھی ہے. اب اگر میں اور آپ اس کے متعلق ہوں گے، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت فرما رہے جو مقام اور مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو مقام اور مرتبہ ان متعلقین کو عطا کیا گیا ہے، رب کائنات آپ کو بھی عطا فرمائیں گے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین. اللہ رب العزت نے اس کلام اللہ کے ذریعے سے بہت سارے قوموں کو بلند کیا اور بہت سارے قوموں کو اس کے ترک کی وجہ سے گرا دیا. اور میں آپ کو بتا دوں میرے عزیز ساتھیوں، جو قرآن مجید سے منسلک ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی انسان ہو، رب کائنات اس کا بلند اور عرفہ مقام عطا فرما دیتے ہیں. تو بہر کے
قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، جو بھی اس سے متعلق ہوگا وہ بھی بلند ہوگا۔ اور آگے جو ہے اس آیات کا تشریح اور تفصیل آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ اس پہلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کا نزول ساری انسانیت کے لیے ہوا، لیکن یہاں پر متقین کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ دوسری آیت ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک بات آپ کے سامنے ان آیاتوں میں رکھ دوں کہ دیکھیں میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کا نزول یہ بمانند بارش کا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ قرآن مجید کا نزول بمانند بارش کا ہے۔ قرآن مجید کا نزول جب ہو رہا تھا اس کا مثال ایک بارش جیسا ہے۔ اور فارسی کا ایک شاعر کیا کہتا ہے بارش کی نزول کے بارے میں، بارہ کے در لطافت تبعش خلاف نیس، بارہ کے در لطافت تبعش خلاف نیس، در باغ لالا روید و در شور بوم خس۔ بارش جب برستی ہے تو اس موسم کے خوشگوار ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے کسی کا اختلاف ہے؟ اللہ رب العزت جنتیوں کو بارش والا موسم عطا فرمائیں گے۔ بارہ کے در لطافت تبعش خلاف نیس، در باغ لالا روید و در شور بوم خس۔ کہہ رہے بارش جب برستی ہے اس موسم کے خوشگوار ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن بارش جب برس جاتی ہے تو باغ میں پھول اگاتا ہے اور بنجر زمین میں کانٹے اگتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ھدی للمتقین، یہ بارش کا برسنا سب کے لیے ہے، لیکن اگر دل کی زمین ہموار ہے اور ایمان ہے اس میں اور تقوی اس میں ہے تو درباغ لالا روید، اس میں اللہ رب العزت اس کے لیے پھول اگائیں گے، ھدی للمتقین بنے گا۔ اور لیکن اگر ایمان نہیں ہے، کفر ہے اور ابو جہل کی طرح دل ہے، وہ لوگ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنیے، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور مچائیے شاید تم غالب آ جاؤ۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر زمین دل کا زمین بنجر ہے تو اس میں کانٹے ہی اگیں گے۔ بنجر زمین میں بارش سے کیا اگتے ہیں؟ کیا اگتے ہیں؟ اس لیے قرآن کہتے ہیں ھدی للمتقین، ھدی للناس بایمانا کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اخذ کرنے والا زمین، اگر اس زمین دل کی زمین پر کام ہوا ہے، ایمان اس میں موجود ہے، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی نزول سے، اس قرآن مجید کی سننے کی وجہ سے، اس قرآن مجید کے علوم کو حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس میں پھول اگائیں گے، اس میں ہدایت آئے گی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اگر دل کا زمین بنجر ہے تو میرے عزیز ساتھیوں بارش کی وجہ سے بنجر زمین میں کانٹے ہی اگتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ وہ زمین جو پاکیزہ ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، وہ اپنے نباتات کو اگاتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ والذی خبث، اور جو بنجر زمین ہے، لا یخرج الا نکدا، اس بنجر زمین میں نہیں اگتے مگر چند کانٹے، الا نکدا۔ باہر کے میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی اس پہلی آیات میں رب کائنات نے قرآن مجید کے مقام کو اور قرآن مجید کے اعجاز کو اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہدایت کو بیان کیا ہے کہ یہ ھدی للمتقین ہے، اور جو شخص قرآن مجید سے متعلق ہوتا ہے رب کائنات اسے اونچا اور بلند ارفع بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ میرے عزیز ساتھیوں، اگر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بلند کرنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، کیا کرنا ہے ہم نے؟
قرآن مجید سے منسلک ہونا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید سے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. حبشہ کا غلام ہے, قرآن مجید سے منسلک ہوا, رب کائنات نے بلند کیا. اسی طریقے سے ابو جہل قوم قبیلے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ, لیکن قرآن مجید کو ترک کیا, رب کائنات نے اسے جو ہے یدعو بہ الآخرین میں ڈال دیا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی ترک کی وجہ سے اس کو ذلیل و خوار کیا. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے تعلق مع اللہ اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.